سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ٹرمپ ٹیرف کے بعد دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹس دھڑام سے گر گئیں. پاکستان سٹاک ایکسچینج بھی بچ نہ سکی, 1 گھنٹے تک کاروبار روکنا پڑا. پی ایس ایکس 100 انڈیکس دوران کاروبار 8% تک گرا, 1 گھنٹے کے لیے کاروبار روکنا پڑا اور وقفے کے بعد مارکیٹ نے کچھ ریکور بھی کیا. اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 100 انڈیکس 3870 پوائنٹس کی کمی کے بعد 1,14,919 پوائنٹس کی سطح پر دیکھا گیا. تازہ ترین صورتحال کیا ہے جانیں گے. ریاض اینڈی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ریاض, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا 600 پوائنٹس گری مارکیٹ, 1 گھنٹے کے لیے بند کرنی پڑی, پھر کھلی تو 200 پوائنٹس اور گری, پھر کیا ہوا؟ 2000 پوائنٹ گری اور مارکیٹ جو ہے وہ 8687 پوائنٹ تک نیچے گری تھی, اور اس کے بعد جو ریکوری آئی ہے تو اب تک مارکیٹ تقریباً 5000 پوائنٹ واپس آ چکی ہے. اینڈ اس وقت 3679 پوائنٹ کم ہو کر 1,15,112. اس وقت بھی یہ بہت زیادہ ہے, لیکن یہ کہ جو مارکیٹ کے اندر ایک پریشر تھا وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سا ریلیز ہوا ہے. ڈیفینیٹلی آپ کا جو دوسرا سوال ہوگا وہ یہ کہ کیا یہ اوور ہو گیا, لیکن اس کی جو بات ہے وہ اس کے ساتھ جڑی ہے کہ ٹرمپ جو دنیا کے ساتھ اب ڈسکشن کرتے ہیں تو اس سے کیا آؤٹ کم آتا ہے, اینڈ اسی کے وہ ہمیں دیکھنا ہوگا. اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان کا وقت بھی جا رہا ہے وہاں پر ان سے ڈسکشن کرنے کے لیے, اینڈ ہوپ فلی وہ یہاں پہ ایک وقت میں بورڈ نیلا لال دکھائی دے رہا تھا, اب وہاں کیا صورتحال ہے ریاض؟ ابھی تک جو انڈیکس 3000 پوائنٹ بھی میں یہ کہوں گا کہ بہت زیادہ ہے, 3669 پوائنٹ 79 پوائنٹ, تو یہ بھی بہت بڑا گراوٹ ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کو انڈیکس کے زیادہ تر اسکرپٹ جو ہے وہ ریڈ نظر آ رہے ہیں, اور اتنی بڑی گراوٹ کے اوپر جو ہے وہ مارکیٹ کے کچھ بروکرز ہیں اس کے بارے میں بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید وہ بھی پرابلم ہے, کیونکہ مارجن پہ کام ہوتا ہے بہرحال, اور جب اتنی بڑی گراوٹ ہوتی ہے آپ نے شیئر دیے ہوں تو تھوڑی سی مارجن کال بھی آتی ہے. تو لیکن یہ کہ چیزیں جس طرح سے واپس آ رہی ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ ایک انڈر کنٹرول, لیکن یہ اوور ہو گیا ہے. یہ بہت قبل وقت ہوگا کہنا, بیکاز اس کا سارا دار و مدار انٹرنیشنلی ہے. ہماری اپنے فنڈامنٹل کی بات کریں تو IMF اگریمنٹ ہماری جیب میں ہے, ہمارا انفلیشن بہت لو ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ریاض آپ کا. یہاں ایک تصحیح بہت ضروری ہے. آغاز میں ہم نے کہا آج جب مارکیٹ کھلی تو ایک موقع پر 6000 پوائنٹس گر گئی, مارکیٹ کو 1 گھنٹے کے لیے ہولڈ کیا گیا, دوبارہ کھلی تو اس کے بعد 2000 پوائنٹس مزید گری, لیکن اب 5000 پوائنٹس کی ریکوری ہو گئی ہے. مارکیٹ اب بھی 3679 پوائنٹس نیچے دکھائی دے رہی ہے. دوسری جانب یہی نہیں, یورپین سٹاک مارکیٹ بھی آج کھلی تو وہاں مندی کا رجحان دیکھا گیا. فرینکفرٹ سٹاک مارکیٹ کھلنے پر 10% کمی ریکارڈ کی گئی. یورپین سٹاک فیوچرز میں بھی مندی دیکھی جا رہی ہے. فرینکفرٹ میں 4% سے زائد کمی ہوئی ہے, جبکہ پیرس میں 3%, میلان میں 5% سے زائد کمی دیکھی گئی ہے. یورپین سٹاک فیوچرز میں بھی مندی کا رجحان دیکھا گیا ہے. بھارتی سٹاک ایکسچینج کے دونوں انڈیکس سینسیکس نفٹی کھلتے ہی گر گئے. BSE سینسیکس میں 3000 سے زائد پوائنٹس اور جبکہ نفٹی میں 1000 سے زائد کی گراوٹ دیکھی گئی. ابھی آپ کو بتائیں کہ وائٹ ہاؤس کے نیشنل اکنامک کونسل کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ٹیرف نفاذ کے بعد 50 سے زائد ممالک نے صدر ٹرمپ سے رابطہ کیا ہے. تجارتی مذاکرات کے لیے صدر ٹرمپ سے رابطہ کیا گیا ہے, جبکہ محصولات میں نرمی کے لیے صدر ٹرمپ سے رابطہ کیا گیا ہے. رابطہ کرنے والے ممالک جانتے ہیں کہ محصولات کا سب سے زیادہ نقصان انہی کو ہوگا. رابطہ کرنے والے ممالک سے مذاکرات کا فیصلہ صدر خود ہی کریں گے. اور اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ واضح کر چکے ہیں کہ فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا, دیکھنا ہوگا کہ یہ ممالک جواباً کیا پیشکش کرتے ہیں. دوسری جانب چینی وزارت تجارت کے نائب وزیر کی امریکی کمپنیوں کے نمائندوں سے ملاقات ہوئی ہے. چین غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے محفوظ اور امید افزا سرزمین بنا رہے گا. چینی ٹیرف امریکی کمپنیوں کاروباری اداروں کے جائز حقوق مفادات کے تحفظ کے لیے ہے. یہ اقدام امریکہ کو کثیر الجہتی تجارتی نظام کے صحیح راستے پر واپس لانے کی کوشش ہے. ٹیرف مسائل کی بنیادی وجہ امریکہ ہے. کمپنیز عالمی سپلائی چین کے استحکام اور باہمی فائدہ تعاون کو فروغ کے لیے عملی اقدامات کریں. چینی وزارت تجارت کے نائب وزیر کی امریکی کمپنیوں کے نمائندوں سے ملاقات میں یقین دہانی سامنے آئی ہے.
اور ایسے میں جب ساری اسٹاک مارکیٹیں دنیا بھر میں ریاکٹ کر رہی ہیں، دھڑ 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 گر رہی ہیں، جو اس سب کا باعث بنا یعنی کہ صدر ٹرمپ کے ٹیرف، صدر ٹرمپ سے ٹیرف سے متعلق سوال کیا گیا. انہیں بتایا گیا کہ مارکیٹیں کس طرح منفی ہو رہی ہیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جب تک چین کے ساتھ تجارتی خسارہ حل نہیں کریں گے ڈیل نہیں کریں گے. ٹیرف پر یورپی اور ایشیائی رہنماؤں سے بات ہوئی ہے. چین کا ٹریڈ سرپلس ناپائیدار ہے. ان کے پاکستان کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے میئر کراچی مرتضی وہاب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈمپر اور ٹینکر مافیا نے 150 شہریوں کو مار ڈالا، لیکن میئر کراچی کا ایک تعزیتی بیان سامنے نہیں آیا. فاروق ستار کا کہنا تھا کہ مظلوموں کے زخموں پر مرہم رکھنے کے بجائے گورنر سندھ کے فلاحی کاموں پر تنقید کی جاتی ہے. مرتضی وہاب ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کی وجہ سے میئر بنے، 2 سال سے اوپر ہو گئے. انہیں کراچی کی سیٹ پر زبردستی قبضہ کیے ہوئے. مرتضی وہاب اپنا نامہ مائل بھی عوام کے سامنے رکھیں اور حساب دیں. اب 150 سے زیادہ لوگ جنوری سے لے کر مارچ 31 تک شہید ہوئے. ڈمپر کنٹینر اور واٹر ٹینکر مافیا کی دہشت گردی کا شکار ہوئے. ایک بیان نہیں ہے فادر آف دی سٹی کا. ڈمپر کنٹینر واٹر ٹینکر مافیا کی دہشت گردی اور جو یہ 150 ہلاکتیں ہوئیں، شہادتیں ہوئیں کراچی کے غریبوں کی، ایک تعزیتی بیان نہیں. ان کے دکھوں کا مداوع تو دور کی بات ہے، ان کے زخموں پر مرہم رکھنا بھی جو ہے وہ گوارا نہیں ہوا. بیان کیا دیا جا رہا ہے کہ کیا ایک پریس کانفرنس اور ایک پلاٹ کسی کی جان کا نیم البدل ہو سکتے ہیں؟ ارے نہیں ہو سکتے بھائی، یہ تو کامن سینس ہے. نہیں ہو سکتے. تو پھر جان کا بدلہ تو جان ہے، اور اس کی ذمہ داری تو وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کی ہے. میئر کراچی گورنر سندھ فاروق ستار پر جوابی وار کہا کہ اب 12 مئی والا کراچی نہیں رہا. شہر تعصب، دھونس اور لاشوں کی سیاست کو مسترد کر چکا ہے. کراچی کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، جبکہ مخالفین صرف بیان بازی اور الزام تراشی ہی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اب شہر عوام کی پالیسیوں کی سیاست چاہیے، نہ کہ پریس کانفرنسوں اور ڈراموں کی. مرتضی وہاب بولے کہ گورنر صاحب وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں، 20 دن گزر چکے ہیں. فاروق ستار صاحب ہمیشہ شستہ گفتگو کرتے ہیں، آپ جناب سے بات کرتے ہیں. آج تو تم پہ تھے، وہ تم اپنے کام سے کام رکھو. یہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ جملہ استعمال کیا، اپنے کام سے کام رکھو. تو پہلے تو میں نے مناسب سمجھا کہ گورنر صاحب کے ترجمان کا جواب میں بھی اپنے کسی ترجمان سے کراتا ہوں. میں نے کہا صنم یار تم جواب دے دینا. لیول تو ان لوگوں کا یہی ہے. 25 گاڑیوں کے پروٹوکول میں گھومتے ہیں. میں آپ کو مثال دوں، مجھے آج کہہ رہے تھے یونیورسٹی بنا رہے ہیں، اس پہ اعتراض ہے. میں پوچھتا ہوں مجھے بتائیے کون سی یونیورسٹی بنائی ہے؟ آئی ٹی کورسز جو ہو رہے ہیں کوئی یونیورسٹی ہے اس کے اندر؟ کوئی ہے یونیورسٹی کی ڈگری کس کی ملے گی؟ آپ مجھے بتائیے. ہمارا بچہ بچی نوکری لینے کے لیے جائے گا تو یہ کہے گا کامران ٹسوری نے ہمیں کورس کرایا ہے. پریس کانفرنس کرنے سے ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. وی آر دا اسٹیٹ، وی آر دا گورنمنٹ، یو آر دا گورنر. فاروق ستار صاحب آپ ممبر قومی اسمبلی ہیں، آپ کو پالیسی بنانی ہے، پریس کانفرنس نہیں کرنا آپ کا کام. میں نے پروپوز کیا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہو، ایس ای سی پی ہو، اسٹیٹ بینک ہو، یہ میڈیا ہاؤس ہیں چندری گڑھ روڈ پہ، اربوں روپے کا بزنس کرتے ہیں. ریلوے اپنی زمین پر قابض ہے وہاں پہ جہاں شادیاں ہوتی ہیں، جہاں پر شادیاں ہوتی ہیں. تو میں نے کہا کہ یار اس جگہ کو پارکنگ پلازا ہم بنا لیں گے. یہ سب بنا بنو کے میں نے ان کو بھیج دیا. کیا کہا تھا انہوں نے کہ ہاں میں جلد وفاق کو خط لکھ دوں گا. مجھے پتہ ہے کاریگر آدمی ہے وہ. پیسے تو آئے نہیں، پریس کانفرنسز کا سلسلہ شروع ہو گیا. گورنر صاحب میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں. The clock is ticking. It's been 20 days. You better fulfill your commitment. چچور پائی سے کام نہیں چلے گا، ٹوپی ڈرامے سے کام نہیں چلے گا.